إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. یہ سورۃ الناس سابقہ سورۃ الفلق کے ساتھ نازل ہوئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کا بیان ہے کہ یہ سورۃ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے. اس کے شان نزول کے سلسلے میں کل گفتگو ہو چکی ہے. سورۃ الفلق کا جو شان نزول ہے وہی شان نزول سورۃ الناس کا بھی ہے. اس سورت کو سورۃ الناس اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں الناس کا لفظ 5 مرتبہ آیا ہے اور براہ راست اس سورت کے اندر لوگوں سے الناس یعنی لوگوں سے انسانوں سے اس میں خطاب ہے. اس سورت کا موضوع وہ در حقیقت شیطان کی ہیلا سازی سے واقف کرانا ہے. شیطان کس طرح سے لوگوں کو ورغلاتا ہے، راہ حق سے ان کو ہٹاتا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کے ہتھ کنڈے کیا ہیں، اور شیطان کے چیلے کون ہیں، شیطان کی فوج میں کون لوگ شامل ہیں. اس سے اس صورت کے اندر پردہ اٹھایا گیا ہے. اور واقعتاً شیطان وہی سب سے بڑا دشمن ہے انسانوں کا جو ان کو جنت کی میں جانے سے روکتا ہے. اور کیسا اللہ کا کرم اور کیسی اللہ کی رحمت ہے ہم سب پر کہ اس نے ہمیں وہ طریقہ بتلایا جس کی وجہ سے ہم شیطان کے مکر و فریب سے بچ سکتے ہیں، نجات حاصل کر سکتے ہیں. فرمایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، قل آپ کہیے، آپ خود بھی یہ کہیے اور لوگوں کو بھی تلقین کیجیے کہ وہ یہ کہیں، اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو پیچھے ہٹتا ہے، یعنی پیچھے ہٹ کر چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں. بہرحال یہاں سب سے اول برب الناس کہا گیا ہے. اللہ کی رب کی اضافت الناس کی طرف کی گئی ہے، اور رب تو وہ الناس یعنی لوگوں کا، انسانوں کا نہیں، وہ تو پوری کائنات کا رب ہے. لیکن یہاں الناس کا تذکرہ خاص طور سے اس لیے کیا گیا ہے کہ یہاں خطاب الناسی سے ہے. یہ شر، یہ مصیبت وہ صرف انسانوں کو پیش آتی ہے، دوسروں کو پیش نہیں آتی ہے. اور یہ رحمت کا خصوصی معاملہ انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس لیے یہاں الناس کی طرف رب کی اضافت کی گئی ہے. یہ انسانوں کا اعزاز ہے، اس کی تعظیم ہے، اس کی تشریف ہے. اور اس کے بعد پھر کہا گیا قل اعوذ برب الناس ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ، الہ الناس، لوگوں کے معبود. عربی زبان کے
اعتبار سے ملک الناس، الہ الناس، یہ برب الناس کا عطف بیان ہے، اور یہاں اللہ کی 3 صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ 3 صفات وہ ہیں جو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں، اللہ کے علاوہ یہ صفات کسی میں نہیں پائی جا سکتی۔ رب کی صفت، مالکیت کی صفت، الوہیت کی صفت، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور واقعتاً اس میں غور کرنے کی ایک بات یہ بھی ہے کہ اس صورت کے اندر ایک مصیبت، ایک بڑی آفت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور وہ شیطان کا وسوسہ اندازی ہے۔ اور اس سے پہلی جو صورت تھی اس میں جن شرور کا تذکرہ تھا، ایک شر من شر ما خلق، اس میں ایک عمومی شر کا تذکرہ تھا، اور اس کے بعد پھر 3 شر کا تذکرہ ہوا، اور وہاں اس صورت میں سورۃ الفلق میں اللہ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، قل اعوذ برب الفلق، اور یہاں اللہ کی 3 صفات بیان کی گئی، گویا کہ وہاں بطور وسیلے کے اللہ کی ایک صفت کا تذکرہ کیا گیا، اور یہاں اس شر سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ کی 3 صفات کو بطور وسیلے کے تذکرہ کیا گیا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نقصان، یہ شر جو دین میں واقع ہوتا ہے، جس سے انسان کی آخرت برباد ہو جاتی ہے، وہ شر دنیا کے شرور کے اوپر بڑھا ہوا ہے۔ اس سے پہلی جو صورت ہے اس میں جن شرور کا، جن فتنوں کا، جن آفتوں کا تذکرہ ہے، ان کا تعلق دنیا سے ہے، اور یہ جو شر ہے اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت سے اس کا تعلق ہے۔ بہرحال اس سے اس شر کی طاقت کا، اس شر کی یعنی آپ یوں کہیے کہ اس شر کی ہماگیریت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا خطرناک شر ہے۔ بہرحال لوگوں کو تلقین کیا گیا کہ وہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ اپنی پناہ میں، اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے، اور شیطان کے شر سے ان کی حفاظت فرمائے۔ من شر الوسواس، وسواس یہ اس میں مصدر ہے جو موسوس کے معنی میں ہے، یعنی وسوسہ ڈالنے والا۔ الخناس، خناسہ کے معنی عربی میں آتے ہیں پیچھے ہٹنا، خناس بہت پیچھے ہٹ جانے والا، تو یہ شیطان کا ایک صفتی نام ہے۔ شیطان کا معاملہ یہ ہے، حدیث شریف میں بھی آتا ہے، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہے، اور ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے۔ جب انسان کو وہ غافل پاتا ہے تو بس وہ وسوسہ ڈالنے لگتا ہے، انسان کو ورگلانے لگتا ہے، بہکانے لگتا ہے، پھسلانے لگتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اسی لیے اس کی بات کہی گئی۔ اور یہ شیطان بلکہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے، یہ آڑ سے وسوسہ ڈالتا ہے، چھپ کر اور پیچھے ہٹ کر یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ بھی اس کی شرارت کس طرح سے ہوتی ہے، قرآن مجید نے اس پر روشنی ڈال دی ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، اور یہ وسوسے کہاں ڈالتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کو بھی بتلا دیا کہ یہ لوگوں کے سینوں میں، یعنی لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ صدور کا لفظ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، یہ ظرف ہے، ظاہر ہے کہ دل وہ سینے کے اندر ہے، اس لیے یہاں صدور کا لفظ استعمال ہوا ہے، مراد اس سے دلی ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ بس شیطان کا کام وسوسہ اندازی ہے۔ یہ وسوسہ وسوسہ کس کو کہتے ہیں تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ وسوسہ یہ یعنی گناہ کی، بدی کی تحریک، اس کا خیال دل کے اندر پیدا کر دیتا ہے، دل کے اندر ڈال دیتا ہے، یہی وسوسہ ہے۔ وسوسہ کے معنی عربی میں آتے ہیں الصوت الخفی، معمولی سی آواز، اس کو کہتے ہیں، یعنی بہت آہستہ انداز میں یہ دل میں خیال ڈال دیتا ہے۔ اور یہ کس وقت خیال ڈالتا ہے؟ جس وقت انسان غافل رہتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اور قرآن مجید میں اس بات کو ہی بتلا دیا کہ شیطان کا کام صرف وسوسہ ڈالنا ہے، شیطان کو اس سے زیادہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ شیطان کسی انسان کو مجبور نہیں کر سکتا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو معصیت میں نہیں دھکیل سکتا۔ شیطان تو صرف خیال پیدا کرتا ہے، شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ کہی گئی ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر، شیطان کا فریب وہ کمزور ہے،
وہ ظاہر ہے کہ اب وسوسہ تو کتنی کمزور چیز ہے اس کا، لیکن یہی وسوسہ اگر انسان غافل رہے تو انسان کے دل میں جم جاتا ہے اور پھر وہ معصیتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور اگر انسان اللہ کا ذکر کر لیتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یا جب یہ خیال آیا اس نے یہی سورۃ الناس اس نے پڑھ لی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس طرح سے اس نے اللہ کی پناہ حاصل کر لی، تو بس شیطان کا یہ وسوسہ اس کے دل میں استقرار نہیں پاتا، جمتا نہیں ہے، بلکہ وہ دور ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے انسان شیطان کے فتنے سے بچ جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات اللہ نے ہمیں تلقین فرما دی ہے۔ اور شیطان کے بارے میں ورنہ قوت کے ساتھ قرآن مجید میں یہ بات کہہ دی گئی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی تسلط، تیرا کوئی غلبہ نہیں چلے گا، تو کوئی جبر، کوئی زور شیطان کا نہیں چلے۔ تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ شیطان تو صرف وسوسہ ڈالتا ہے، اور پھر آگے کے جو اقدامات ہیں وہ انسان پھر خود کرتا چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ اور یہ شیطان کی فوج کہاں ہیں، کون لوگ ہیں، اسی کو بیان کر دیا گیا ہے، من الجنتی والناس، خواہ جناتوں میں سے یا انسانوں میں سے، یعنی یہ شیطان کی دو قسمیں ہوئی، شیطان جنات میں سے بھی آتا ہے اور شیطان وہ انسان کی شکل میں بھی آتا ہے، بس وہ اس طرح سے انسان کو ورگلاتا ہے۔ من الجنتی والناس یہ بیان ہے الذی یوسوس فی صدور الناس کا، من بیانیہ ہے کہ وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ کون لوگ ہیں، وہ کبھی جنات کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی انسانوں کی شکل میں آتے ہیں۔ بہرحال اس صورت کے اندر ہمیں تلقین کر دی گئی ہے کہ ہم شیطان کے وسوسے سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں، یہ اللہ کا ہم سب پر احسان ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو شیطان کے شر سے، اس کے وسوسے سے ہماری حفاظت فرمائے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔